شکر اللہ کا. رمضان تو گزر ہی جاتا ہے, وہ ہم نے گزارنا ہے کہ بس ایسے گزارنا ہے یا تڑپ تڑپ کے گزارنا ہے, یا یہ بس رمضان کا ایک مقصد ہے کہ آپ ناشتہ کرتے ہو 7 بجے, سمجھ لو وہ 4 بجے کر لیا. تو اگر رات کا کھانا آپ نے کھانا ہے مطلب 7-8 بجے, تو آپ 6 بجے کھا لیں. تو کوئی اس میں سمپل, میں تو بیمار ہوں, میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا, مجھے برین ہیمریج ہے, دل کا معاملہ ہے, فالج ہے, اور بڑی آنت کا آپریٹ ہوا ہے, السر کا آپریٹ ہوا ہے, اور پھر بلڈ پریشر ہے, پھر یہ ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. تو میں اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے جتنی ہمت دی ہے 3-4-5 روزے اللہ پاک نے رکھوائے ہیں. آج نہیں رکھا کیونکہ جھوٹ بولتے اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا, تو لہذا میں سچ کیوں نہ بولوں, کیونکہ جو میرے کام آنا ہے. تو میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے, کسی کو اپنا اچھائی بیان کرنے کے لیے جھوٹ پہ بول لوں. آپ کو اجازت ہے نا روزہ چھوڑنے کی؟ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ میں کی نے کہا طرف آپ کہہ رہے ہیں ہاں. جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, تو جھوٹ روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دیکھیں نا جی, اب ہمارے ہاں ایسا معاملہ ہو چکا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. گہما گہمی کا ایک عالم ہو گیا ہے کہ اس کو بھی پکڑ لو, اس کو بھی پکڑ لو. تو بھائی ہم ایک دوسرے کے پردے رکھنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے پردے فاش کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, پوری دنیا کے سامنے اللہ نے ہمیں سزا کے طور پہ کہ بھئی تم یہ کرتے رہے ہو, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ویری ٹرو. اچھا کوڈو صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا میں شروع سے آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ جیسی, کیونکہ ظاہری بات ہے عام لوگوں جیسا قد نہیں ہے, چھوٹے ہیں بہت, انسان شروع میں سوچتا ہے کہ یار میری زندگی کا کیا مقصد ہے, میں کیا کروں گا, ایک ہوتی ہے نا مایوسی آتی ہے ذہن میں. لیکن آپ ایسے اشخاص میں سے ان کا ایک آئیکن ہوئے ہیں, آپ کو دنیا جانتی ہے, نام لو تو آپ کا چہرہ ذہن میں آتا ہے, یہی کامیابی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے, اور نام آپ کا ماشاءاللہ. تو جب شروع کیا آپ نے تو آپ کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں منوا لوں گا اپنے آپ کو, یا بس یہ کیسے ہوا آغاز؟ بالکل نہیں پتا تھا مجھے, صرف یہ پتا تھا کہ میں 10ویں کر کے نا اپنے امی ابو کو سپورٹس کی دکان میں کھول لوں گا. اچھا, وہاں سے پھر جو بھی انکم ہوگی وہاں سے امی ابو کی خدمت کیا کروں گا. کیا بات ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی, بڑا میں ہوں. ٹھیک. تو پھر نہ کبھی شادی کا سوچا, نہ شوبز کی طرف آنے کا سوچا. تو پھر ایک بھلے سے دوست تھے میرے, ارشد صاحب, وہ مجھے نا ایک دن, امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نصیب کرے, ان کے سمیت جتنے بھی مرد عورت بوڑھے بچے جوان چلے گئے, میرے ماں باپ, ان کے سمیت سب مرد و خاص عورتوں کے لیے, سب کے لیے ایسی مغفرت فرمائے جیسی اس کی شان ہے, اور ہمیں انسان سمجھ کے معاف کر دے, کیونکہ ہم تو ایک سانس کے دوسرے کا بھی وہ سوچ نہیں سکتے. تو معافی دے دے, معافی میں بڑی خیر ہے. آمین آمین آمین. تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا. تو پھر وہ امان اللہ صاحب کا ڈرامہ دیکھنے گئے. امان اللہ صاحب ایسا ہنسا رہے تھے کہ اور حضرات بھی ہنسا رہے تھے, لیکن جو امان صاحب کے حصے میں آ رہا تھا نا, وہ دوسروں کے حصے میں کم آ رہا تھا. تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ ارشد بھائی میرے دوست, وہ مجھے لے کے گئے منور ظریف صاحب, استاد گھرانہ. امان اللہ صاحب بھی انہیں استاد مانتے تھے, سارے مانتے ہیں, اور مجھے خوش نصیبی میں اس گھرانے کا 25 سال ملازم رہا ہوں. اچھا. تو ان کی فلم دیکھنے گئے, تو سینما ہال میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا, سب نے, جب منور ظریف صاحب کی انٹری ہوئی تو سب نے بے ساختہ ہو کے کہا کہ جی اللہ جنت نصیب کرے, اللہ جنت نصیب کرے. وہ لفظ میرے ایسے ٹھک گیا. میں نے کہا یا اللہ پاک, اب مجھ سے بھی کوئی ایسا کام کروانا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ تو کہے کہ یا اللہ جنت نصیب کر دے. یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کا عمل, اس کی عقل, اس کی شکل, اس کی نیت اسے جنت میں لے کے جائے, لیکن تو اپنی رحمت سے لے جا. سبحان اللہ. تو لہذا پوری امت کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نہ ہماری نیت, عقل, شکل
ना हमारा अमल कुछ भी ना देखे, अपनी रहमत को देख के हमारी दुनिया भी जन्नत की बागों में से हवा बना और दे, आखिरत और जो चले गए हैं उनकी जन्नत के बागों में से बाग बना दे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा लोगों में ना खड़ा करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन तो सुम्मा आमीन। ये इमरान के सवाल को ही हम आगे मैं आपसे पूछना चाहूँ, चैलेंज ऑब्वियसली होता है, जैसे आपने खुद भी कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था, आपने सोचा था आपने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, जो भी प्लान था आपका, उसके बाद आपने जब एंटर किया और जिस तरह के चैलेंजेस रहे वो भी हमें थोड़ा सा बताएं। नहीं, चैलेंज वो हमारे इन जैसे ना, वो गिलानी साहब थे टीचर मेरे, वो मेरा ना ये कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए, यानी असेंबली लगी हुई बच्चों की, तो मुझे अपने पास बिठाते थे ताकि ना वो स्कूल वालों को पता चले कि यार ये तो प्रिंसिपल साहब के पास बैठता है, वाह, वाह, तो वाह, ये इसको नहीं छेड़। बेहतरीन मिसाल है, वाह माशाल्लाह, खुदा इसको खुश नहीं- रखे उनको, अगर जिंदा है तो, और अगर गुजर गए हैं तो अल्लाह जन्नत तो दे। जनाब उन्होंने मेरा कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए मुझे क्रिकेट सिखाना शुरू की, और मैं हार्ड बॉल का ओपनर बना, ओए होए 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 होए, और फिर अल्लाह पाक ने वो करवाया जो कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह पाक की इतनी रहमत है, तो इतना ਤੁਹਾਨੂੰ कर- बॉल कौन करता सी कोडू साहब? हार्ड बॉल मतलब बॉल, आप तो हर बॉल ही आपको बाउंसर लगती होगी। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਜੇ ਸਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, क्या बात है। पता नहीं उन्हें समझ नहीं आई, वो तैयारी किसी और चीज की करके आए थे। तो वो मुझे यॉर्कर करने की करते थे या शॉर्ट पिच, तो वो कुदरती ना फुल टॉस हो गई या कोई शॉर्ट पिच हो जाए, वो बल्ले के मेल जोल हो जाता था वाह, वाह, बाउंड्री वाह। के बाहर ही। अच्छा अच्छा, तो आप इसका ये नहीं, आपका मुझे अंदाज अब- बता रहे हैं कि फुल फ्लेज क्रिकेटर हैं आप। वो जाहिर अल्लाह ने वसीम साहब के बॉल खेलने का मौका दिए। वसीम अकरम साहब, हाँ जी, क्या बात जब है। वो वसीम अकरम थे, ओके, हाँ जी, वो अकरम रजा साहब, फिर जनाब और अकरम रजा स्पिनर थे शायद हमारे, अपने अल्लाह जन्नत नसीब करे बाबूजी अब्दुल कादिर साहब, माशाल्लाह, उनको- ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। क्या बात है बात जी, ये सारे ही अपनी अपनी जगह पे ना हीरे और हीरो से भी बड़े हैं। क्या बात हर शोबे में, हर बस थोड़ा सा ना वो दुनियावी सा एक वो दाग सा लगा हुआ है, बस उसकी वजह से वो हीरे ना ऊपर नहीं आ रहे। बेशक, बेशक। वरना ये हम समझते तो हैं कि ये जो कह रहा है ये फलां, ये ऐसा नहीं है, ये कहता कुछ है करता कुछ है। भाई हो सकता है उसका दिल कर रहा हो करने को, उसे मजबूरी ही कर इतनी- ना पा रहा हूँ, बिल्कुल अब ठीक है। मुझे एक प्रोग्राम में पूछते हैं कि जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वजीर आजम बनाता जाए, मैं कह यार ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब है, एडा वजीर आजम ਹੁੰਦਾ है। ओए, नाले इतने- ख्यालात तो आपके इतने अच्छे हैं, यकीन मानिए, अगर वजीर आजम ने कौन सा को भाग दौड़ के काम करने नहीं होता जनाब, देखो दिने है? बैठ के तकरीर ही करनी है, वो आप कर लेंगे। नहीं जनाब, वो झूठ बोल दे, मैं एडे सारे गवाह बना लूं, फायदा हाँ, कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तो मेरे गवाह बन गए। इतनी गहरी बातें कोडू साहब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं